جب تڑپ کر نام پکارتے ہو اللہ کا تو وہ تمہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو تم پیارے ہو اس کے، وہ تمہیں کیوں کر نہیں نوازے گا بھلا۔ صبر تو محض کروایا جا رہا ہے، اس لیے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے بالکل ساتھ ہی ساتھ صبر کے اجر سے بھی نواز کر تمہاری خوشیوں کو وہ چار چاند لگا دے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کر رہا ہے۔ چہچہاتی خوشیوں سے بھرا وہ حسین آنگن تمہارا منتظر ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اب یہ طویل آزمائش اختتام پذیر ہونے کو ہو اور وہ تمہاری منزل 2 قدم کے فاصلے پار ہو، اور اس کے کن سے تمہاری خوشیوں کا وہ دروازہ تم پہ کھلنے ہی والا ہو جن خوشیوں کو تم نے تہجد کی نماز میں مانگا۔ سنو، راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ تم صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزلیں اللہ پاک نے بہت خوبصورت لکھی ہوتی ہیں۔ فرش والے جہاں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قبولیت میں دیری کا مطلب گڑ گڑاتی ہوئی دعاؤں کا عرش سے ٹکراتے ہوئے واپس انہی کی جھولی میں آ گرنا ہے، عرش والے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قبولیت میں دیری کا مطلب گڑ گڑاتی ہوئی دعاؤں میں مانگے گئے سے بھی کئی گنا زیادہ عطا کرنا ہے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے بھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے۔